أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مسائل بیان کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ اب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں آج اور کل جو مین مسائل ہیں نا وضو کے، کل غسل اور قضاء حاجت کے بیان کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی اگلی نشست میں پھر ساتھ ساتھ ترجمہ بھی چلے گا اور ساتھ نماز کے مسائل بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ وضو سے پہلے ایک عمل جو اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی، وہ ہے مسواک۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں جاتے تو رات کو مسواک کرتے۔ بعد حدیث میں آتا ہے جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام تہجد کی ہر دو رکعات کے بعد مسواک کرتے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ اللہ کو خوش کرتی ہے اور منہ کو صاف کرتی ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بہت پیارا نقطہ بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواک سے اس قدر محبت تھی، انسان کو جس سے دنیا میں بہت زیادہ محبت ہو اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہو، موت کے وقت بھی وہی کچھ نصیب ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے، جو لوگ زندگی میں بہت زیادہ احادیث کا اہتمام کرتے رہے ہیں، موت کے وقت انہیں حدیث پڑھنا یہ نصیب ہوا۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں، موت ان کی آئی ہے نماز کی حالت میں۔ جو لوگ تلاوت کا اہتمام کرتے رہے ہیں، موت ان کی آئی ہے حالت تلاوت میں۔ اور بعد ایسے بھی قصے پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جو لوگ دغا کرتے رہے ہیں نا، موت بھی ان کی اسی حالت میں آئی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ایک شخص کی جب وفات ہوئی، اسے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، تو وہ یہی کہتا رہا کہ کپڑا اتنے روپے میٹر، لٹھا اتنے روپے میٹر، فلاں اتنے روپے میٹر۔ کیوں کہ زندگی میں صرف اس کا دھیان تجارت میں تھا، موت کے وقت بھی وہی کچھ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواک سے اتنی محبت تھی، اور آپ کا اگر آخری عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہی ملے گا کہ نبی علیہ السلام کے جب وفات کا وقت تھا، آپ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ عبدالرحمن بن ابی بکر کو دیکھا مسواک کر رہے ہیں، حضرت عائشہ سے فرمایا اشارے کے ساتھ، بول نہیں سکتے، اشارے کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مسواک دی، آپ چبا نہیں سکتے، حضرت عائشہ نے چبا کے دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پہ شکر کیا کرتے تھی۔ وجمع اللہ من ریقی من ریقی، اللہ نے اس دن جو آپ کی زندگی کا آخری دن تھا اور قیامت کا یا قبر کا آپ کا پہلا دن تھا، اس دن اللہ نے میرے لعاب کو آپ کے لعاب کے ساتھ ملا دیا، یعنی آپ کا آخری عمل بھی مسواک تھا۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے شوشے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، بعض مولوی حضرات بھی بیان کرتے ہیں مسواک جو ہے وہ ایک بلش سے کم ہوگی تو آپ کو بواسیر ہو جائے گی، اور اس طرح کی کہانیاں انہوں نے بنائی، کوئی حقیقت نہیں۔ مسواک جتنی بھی ہو، جون سے بھی ہو، سنت ادا ہوگی، انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔
لہذا مسواک کا اہتمام کیا کریں، خصوصاً وضو سے پہلے مسواک کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی ہی پسندیدہ سنت تھی۔ اب کچھ مسائل وضو کے بعد کے، نبی علیہ السلام نے پہلے آگ سے پکی ہوئی چیز پہ وضو کا حکم دیا تھا، توضؤ مما مست النار، جس چیز کو آگ پکا دے وہ کھائیں، اس کے بعد وضو کریں۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اب آگ پہ پکی چیز کھا کے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا اگر پہلے سے وضو کیا ہے۔ آگ پہ پکی کوئی بھی چیز کھائیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن آپ علیہ السلام نماز کے لیے نکلے، وضو کیا ہوا تھا، راستے میں کھانا بن رہا تھا، آپ علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، آپ علیہ السلام نے وہ کھایا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام ایسے ہی آئے اور نماز پڑھی، تو آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کے وضو کرنا ضروری نہیں، صرف ایک چیز فرمایا توضأ من لحم الابل یا توضأ من لحوم الابل، اونٹ کا جب گوشت کھائیں تو اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ اونٹ کے گوشت کے بعد آپ علیہ السلام نے وضو کا حکم دیا ہے، لہذا اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا پسند کیا گیا ہے، وہ بھی ہم چند ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے وضو کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، فرض نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نماز کے لیے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، فرمایا کہ مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں، یعنی طہارت وضو کر کے اللہ کا ذکر کروں، یہ چیز پسند ہے۔ دوسرا نمبر 2، جب بھی بے وضو ہوں، افضل تو یہی ہے، پسندیدہ عمل تو یہی ہے، وضو کر لیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے جب پوچھا بلال وجہ کیا ہے، کہ میں نے آپ کے قدموں کی جو چلنے کی آواز ہے جنت میں سنی، فرمایا کہ ایک ہی عمل ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں ساتھ ہی میں وضو کر لیا کرتا ہوں، میں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں آپ کے قدموں کی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ معنی ہے دراصل کہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ یہ شخص جو یہ عمل کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں ہی چلے گا۔ تو یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل، جب بھی غسل جنابت کرنا ہے پہلے وضو کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب غسل جنابت کرتے تو پہلے فرمایا کہ ایسے وضو کرتے کما توضأ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے۔ مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم غسل کے جب مسائل بیان کریں گے اس میں کریں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ جو فرض غسل ہے اس سے پہلے وضو لازمی ہے، وضو کریں کہ پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 4، جب انسان جنبی ہو جائے اس کے بعد اگر کھانے کا ارادہ کرتا ہے یا سونے کا ارادہ کرتا ہے تب بھی وضو کر لے، یہ افضل ہے۔ ابھی ہم فرض کی بات نہیں کر رہے، افضل، بہتر، مستحب۔ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ جنبی ہوتے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے، اگر آپ علیہ السلام کچھ کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو لہذا اس موقع پر بھی وضو کر لیا کریں، یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نمبر 5، من غسل میتا فلیغتسل، جو بندہ میت کو غسل دے وہ بھی غسل کرے۔ اور فرمایا ومن حمل فلیتوضا، جو اسے اٹھائے کندھا دے اسے چاہیے، بہتر ہے کہ وہ بھی وضو کر لیا کرے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ، قرآن مجید پکڑنے کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید پکڑنے کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید پکڑنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے لیے بعض لوگ بلا وجہ سختی کرتے ہیں کہ بھئی اس سے قرآن مجید پکڑنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جب ان سے دلیل مانگی جائے تو دلیل
کوئی نہیں، ایک ہی آیت پڑھتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اور ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں اور معنی بھی غلط نکالتے ہیں کہ نہ اس کو چھوئیں مگر وضو کر کے، حالانکہ یہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں چیزوں کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ مقرب فرشتے جو ہیں، وہ مطہر فرشتے جو ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں، لا یمسہ نہیں اس کو چھوتے الا المطہرون مگر وہ مطہر فرشتے۔ تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ فرشتے وضو کرتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی ایسا مسئلہ سنا ہے؟ کیوں جی ہے ایسا؟ تو قرآن کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، بلکہ صرف قرآن کے لیے ہی نہیں، عام حالات میں بھی یہ بہتر ہے کہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 6، جب آپ بستر پہ جائیں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے کہا تھا اذا اتیت مسجدک، جب تو اپنے بستر پہ آ فتوضا کما توضا للصلاۃ، ایسے وضو کر لیا کر جیسے تو نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے بھی بستر پہ جانے کے لیے ہمیں وضو کر لینا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اب باقی بھائیوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال وضو کے متعلق یا یہ مسح کے متعلق یا ان کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد یہ تو بہترین عمل ہے، مسواک کرنے کے بعد وضو کرنا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رہے، ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دیں، صرف وضو کے لیے مسواک نہیں بلکہ آپ نماز کے لیے بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، انہوں نے اپنی مسواک یہاں پہ رکھی ہوتی تھی کان میں، جہاں پہ کاتب لکھنے والے نے اپنا قلم نہیں رکھا ہوتا وہاں پہ مسواک رکھی ہوتی تھی، اور جب نماز کے لیے آتے نماز سے پہلے جلدی جلدی مسواک کرتے اور پھر اسے کان پہ رکھتے اور ساتھ ہی نماز شروع کر لیا کرتے تھے۔ آپ وضو سے پہلے بھی مسواک کر سکتے ہیں اور نماز سے پہلے بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بلکہ ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا، جو لوگ یہ مسئلہ بناتے ہیں نا کہ مسواک کم از کم یہ ایک بلشت لمبی ہونی چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے، کم ہوگا تو بیماریاں پھیلیں گی، کم ہوگا تو یہ وہ نقصان ہوں گے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث سے بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صحابی کی مسواک زیادہ لمبی نہیں تھی، اگر لمبی ہوتی سجدہ کرنا مشکل ہوتا، لمبی ہوتی وہ کان پہ ٹھہرتی نہ رکوع سجدے میں گر جاتی، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسواک نہ زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی، بس ٹھیک تھی، جس سے آپ آسانی سے مسواک کر سکتے ہیں کریں، کوئی اس میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ نہیں ایسی کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مسواک کرنے کے ساتھ نماز کی نیکیوں میں اضافہ، مسواک کا اجر تو ملے گا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن بعضوں نے کچھ فضائل بڑھائے ہوئے ہیں کہ اس سے اتنی نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسی کوئی بھی صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں جی، بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا ہم بیت الخلا میں واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں، آپ وہاں پہ وضو کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ بیسن وغیرہ ہمارے ہاں لگا ہوتا ہے نا، وہ تقریباً ایک سائڈ ہوتی ہے، اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ بیت الخلا میں جائیں گے تو باہر سے ہی آپ بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوں، پھر اندر جا کے آپ وضو کریں، اگر غسل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ درست ہوگا۔ غسل کے لیے بھی یہی عمل کرنا ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھ کے؟ ہاں جی، اگر کسی نے غسل کرنا ہے تو بھی بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اندر داخل ہو جائے،
وہ پھر اپنا وضو کر سکتا ہے۔ دراصل یہ خلال جو کرنا ہے ہم نے پاؤں کا چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ جانتے ہیں؟ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم نے جو خلال کرنا ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے آسانی ہے ویسے ہی آپ اس کا خلال جو ہے کر لیں۔ بعض لوگ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ بایاں ہاتھ، ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہو، لیکن ہم نے تلاش کی، ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ بایاں ہاتھ ہی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جو پاؤں ہے یہ ایک مقام ہے گندگی کا، تو اسے بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی صاف کیا جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں بایاں ہاتھ اس کی جو چھوٹی انگلی ہے وہ استعمال کریں۔ طریقہ اس کا کوئی خاص وضاحت نہیں۔ ہاں عام ایک حدیث ملتی ہے، عام ایک حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کچھ کام، اچھے کام جو ہے وہ ان کی شروعات دائیں طرف سے کرتے۔ حدیث میں آتا ہے فی تنعلہ و ترجلہ، نبی علیہ السلام کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے، آپ جوتا پہنتے تو دائیں طرف سے، ٹھیک ہے، اس طرح اور کچھ کاموں کا ذکر بھی ہے وہ دائیں طرف سے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس حدیث سے علیحدہ کوئی واضح کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی، اس حدیث سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دائیں طرف سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جو یہ انگوٹھے کی چھوٹی انگلی ہے اس میں آپ انگلی پھیر لیں، پھر ساتھ والی پہ، پھر ساتھ والی پہ، اس طرح آپ ہلال کر سکتے ہیں۔ فرضی غسل وضو کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ غسل کا جو ہے نا مسئلہ وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے وضو کے بعد تولیے کا استعمال، بعض لوگ اسے پتہ نہیں کیوں ناپسند سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی بعضوں کی بس یہ فقہی اپنی سمجھ ہے کہ وضو کے ساتھ جو ہے گناہ جڑتے ہیں، لہذا وہ گناہوں والا پانی ہوتا ہے، اگر وہ تولیے کو لگ گیا تو تولیہ گندا ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رہے، جو گناہ جڑتے ہیں نا ان کا پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو گناہوں کی گندگی ہے یہ حصی نہیں ہے، معنوی ہے۔ حصی وہ ہوتا ہے کہ حس ان کو چھوئیں، محسوس کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ معنوی گندگی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے صاف ہوتے ہیں۔ ورنہ وضو کا پانی جو ہے یہ ایسا گندا نہیں ہے کہ آپ تولیے کے ساتھ اس کو صاف کریں تو گندا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حرقۃ، نبی علیہ السلام کے لیے کپڑا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام جب وضو کرتے تو اپنا جو ہے وہ وضو کے اعضاء اس کپڑے سے صاف کر لیا کرتے تھے، تو لہذا کپڑے سے یا تولیے سے وضو کا پانی صاف کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہاں پہ آگے کوئی بھائی مسح کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، جی پوچھیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کپڑے میں کوئی گندگی جذب ہو جائے تو اس کو بھی مسح ہو سکتا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ کپڑے میں کوئی گندگی جذب ہو جائے تو اس پہ بھی مسح ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ایک ہوتا ہے گندگی، ایک ہوتا ہے نجاست، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مٹی ریت لگ گئی اسے ہم گندگی کہیں گے، اس سے کپڑے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جرابوں پہ موزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نجاست جذب ہو گئی، مثال کے طور پہ اگر پیشاب کے قطرے چلے گئے یا اور کوئی پلیتی والی چیز چلی گئی تو پھر آپ اس کو اتاریں، ان جرابوں کو بھی دھوئیں اور اپنے پاؤں کو بھی دھوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہیں سے ایک اور مسئلہ یاد آیا، بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ زخمی ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پہ پٹی باندھی ہے یا پاؤں پہ پٹی باندھی ہے، وہ کیا کریں وضو کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے اعضاء آسانی سے دھو سکتے ہیں وہ دھوئیں۔ جہاں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، غالباً یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، جہاں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے وہاں پہ ہاتھ پھیر لیں، چاہے وہ بازو ہیں یا چاہے کوئی بھی وضو کا وہ حصہ ہے، وہاں پہ آپ مسح کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وضو درست ہوگا، جائز ہوگا۔ بھائی صاحب آج کل جرابیں یہ انویسٹ ہے جو کہ ان سے نیچے ہے، پاؤں ڈھکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحیح ہاتھ پاؤں بھی لگا دو، نہیں ڈھکا ہوتا، ہاں تو پھر اس کو اتار دیں۔ اگر تو مکمل پاؤں ڈھکا ہوتا ہے نا تو پھر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں،
جس جراب نے پاؤں ہی نہیں ڈھکنا تو پھر اس پہ مسا کیوں کرنا ہے؟ باری باری جی باری باری پھٹی ہوئی پھٹی ہوئی جراب، یہ مسئلہ ہے جی بزرگوں کا کہ اگر جراب پھٹی ہوئی ہو تو کیا پھر بھی اس پہ مسا ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جو جراب پھٹی ہے نا وہ کتنی بھی پھٹی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نا یہ جراب پھٹی ہوئی ہے، اس پہ مسا نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جوتوں کی وجہ سے معمولی چیزوں کی لگ جاتی ہے کھنگی دی سانو اردو نہیں آتی، وہ لگ جاتا ہے چھوٹا سا بریک سا سراغ، اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ مسا ہو جائے گا۔ لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا پھٹی ہوئی جراب، پورا انگوٹھا ہی باہر آیا ہے یا ایڑیاں ہی باہر آئی ہوئی ہیں، اس پہ مسا نہیں کرنا، وہ جرابیں اتار دیں۔ ایسا کسی بھی ضمنی سوال ہے کہ بعض ہوتی ہیں بریک جرابیں جس میں سے پانی اندر چلا جاتا ہے، آیا اس پہ مسا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض ہوتی ہیں باریک جرابیں جن میں پانی اندر چلا جاتا ہے، کیا اس پہ بھی مسا ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے ابھی تک کوئی ایسی جراب نہیں دیکھی جس کے اندر پانی نہ داخل ہوتا ہو، ہر جراب میں چلا جاتا ہے پانی۔ یہ بعض حضرات کا موقف ہے کہ باریک جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے پاس دلیل نہیں۔ بعض حضرات انہی کا یہ موقف ہے، بلکہ ایک مفتی صاحب کے ساتھ ہماری ایک دفعہ اس عنوان پہ گفتگو بھی لمبی چوڑی ہوئی، جرابوں کے مسح کے متعلق۔ وہ اسی پہ زور دیتے تھے، ہم جراب اسے کہتے ہیں جس کو پہن کے بندہ 10 کلومیٹر چل پڑے، جو خود اپنے سہارے پہ کھڑی ہو سکے۔ تو یہ ساری باتیں صرف ان کی گھڑی ہوئی ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کی جرابوں پہ مسح کیا اور اون کے اندر بڑی آسانی سے پانی داخل ہو جاتا ہے، لہٰذا جو جراب ہے جو آپ کے پاؤں کو چھپاتی ہے نا، اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، انشاءاللہ درست ہوگا۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو پانی جب تک چہرے پہ رہتا ہے تو کیا وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے؟ اضافے سے مراد کیا اس کے مزید گناہ چڑھتے رہتے ہیں؟ اجر زیادہ ملتا رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وضو کے دوران جو جڑنا تھا وہ جڑ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد جو ہے وہ تولیے استعمال کر رہے ہیں، اگر اجر میں اضافے کا باعث ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران وضو جو گناہ جڑنے تھے جڑ گئے، جو اجر ملنا تھا مل گیا۔ اب آپ بے فکر ہو کے تولیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک وضاحت ضروری ہے، بعض ساتھی جو ہے نا ان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہچکچاتے رہتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں۔ دنیا کے کام میں ہم شرماتے نہیں ہیں لیکن ان کاموں میں پتہ نہیں کیوں شرما جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے مسئلہ پوچھیے اگر آپ نہیں جانتے تو بے فکر ہو کے پوچھا کریں، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو مسئلہ بتائیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ ہم چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، اور بشر بولتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، رجوع بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، ہٹا ہوا ہو، ہم آج بھی اس پہ توبہ کرتے ہیں، کل بھی توبہ کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم اپنے اس مسئلے سے رجوع کرتے ہیں۔
جو مسئلہ قرآن و سنت میں ہے وہی حق اور سچ ہے. ہم سے ہمارے مولوی سے بڑے سے غلطی ہو سکتی ہے, قرآن و سنت میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.